سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ صورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عزوجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ اللہ عزوجلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عزوجلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عزوجلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ عزوجلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ عزوجلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عزوجلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ عزوجلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ عزوجلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی، آزمائش کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان،
کبھی پھلوں کا نقصان. یہ اللہ عز وجل جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی. ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی. تو اللہ عز وجل نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آ گئی. تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو تو اللہ عز وجل نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے. اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز وجل اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں. اللہ عز وجل جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں. جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دے. اور جو اللہ عز وجل کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے. آزمائش اللہ کی طرف سے. چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ عز وجل زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دے. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ عز وجل جب کسی سے محبت کرتے، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ عز وجل جبریل کو آواز دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں اور پھر اللہ عز وجل جبریل سے کہتے ہیں اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ عز وجل تو حق ہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بنا، محبت کرو اسے. جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا. پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے سے محبت کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے. حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی. ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہے. کتنے ہیں فرشتے؟ جس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں. اس سب اس سے محبت کرتے. آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا یہ اللہ کا بھی محبوب ہے. تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے. پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر. یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو. قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا. دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب. قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. جب بھی پکار اٹھے رب کی طرف، امید کی گرہ بند ہے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا. تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت. قلب مخبت اخبات والا دل. اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ. اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو. صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ. اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے. میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک پہ رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے. میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی. جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے. دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے. میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا. امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال اندی کبارا. جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کو نہیں ہوں. اتنا کمال ان کا دل تھا. آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے. بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ. آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں. دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے. کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. چین پھر بھی نہیں ملتا. چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب الوجل. ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے. وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے. کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کی رسول یہ چور ہوں گے، یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ خوف. کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا کل کو حساب نہ ہوتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا. وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. ہاتھ میں درخت کا پتا ہے. کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی. اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے. ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے. معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے. میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں. ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے. ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے. 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب التقی. متقی دل. متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی. اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل. ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا. جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں. ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل. کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے. یہ اس کی قلبی کیفیت ہے. اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا. وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے. میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومنوں کے دلوں کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا. اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو. آٹھواں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل. ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے. ایک زندہ دل ہے، ایک مردہ دل ہے. مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو، حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر. اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف. جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں. قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے. اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے.